الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں جی لگا کر محبت سے درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور بآواز بلند پڑھ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ۔ ایک بار اور محبت سے نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اشرفی ناز کر تو اشرف پر، اشرفی ناز کر تو اشرف پر، کون پاتا ہے خاندان ایسا۔ اگر یہ جذبہ دلوں میں ہے اور یقین مضبوط ہے تو انشاءاللہ مولا تعالیٰ اس ذمہ دار اسٹیج سے، منصب سے، یہ فقیر شفیع گدائے جیلانی محمود آپ سے کہتا ہے کہ بارگاہ سمنا سے مایوس نہیں لوٹیں گے۔ حضرات، ابھی آپ نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ایک پرکیف منظر یوں دیکھا کہ جامع اشرف سے فضیلت کی سند حاصل کرنے والے، عالمیت کی سند حاصل کرنے والے، حفظ کی سند حاصل کرنے والے بچوں کے سروں پر دستار باندھی گئی۔ یہ آپ نے ایک منظر آپ کی نظروں کے سامنے گزر گیا، لیکن میرے پیارے، اس گزرتے ہوئے مناظر کے بیچ میں میں آپ سے یہ کہوں گا، تھوڑا رک کر کبھی سوچنا کہ ان بچوں کو یہاں تک پہنچانے میں ادارے نے اور ادارے کے اساتذہ کو کتنی محنتوں سے گزرنا پڑا ہوگا۔ یہ بچے یوں ہی نہیں نکھرتے، یوں ہی نہیں بنتے۔ بچے محنت کرتے ہیں، ان کے ساتھ اساتذہ محنت کرتے ہیں، ادارہ ان کے ساتھ پورا ان کو تعاون کرتا ہے، منتظمین ان بچوں کے لیے ہر سہولتیں فراہم کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، تب اس طرح کے مناظر آپ کی آنکھوں دیکھتی ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، جامع اشرف کل جس حالت میں تھا، آج جس حالت میں رہے ہے اور کل جس حال میں ہوگا، کل بھی یہ نہ کوئی ٹریڈیشنل ایک مدرسہ تھا، نہ آج ایک ٹریڈیشنل مدرسہ ہے، نہ کل ایک ٹریڈیشنل مدرسہ رہے گا۔ اس کے جو ایمز ہیں، جو آبجیکٹس ہیں، جس پروگرام کو لے کر ادارہ، جس کا خواب ہمارے والد گرامی شیخ اعظم نے دیکھا تھا کہ ہم یہاں سے ایک ایسے بچے نکالیں کہ زمانے کے اور حالات کے سامنے جب وہ کھڑے ہوں، حالات کسی طرح کے بھی ہوں، وہ بچے سر جھکا کر نہیں بلکہ زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کسی بھی فن میں گفتگو کرنے والا ہو، اس فن میں ہمارے بچے گفتگو کرتے ہوئے نظر آئے۔ یہ ہمارا پروگرام ہے۔ اب تک ہم جو یہاں تک پہنچے، آپ کو جان کر یہ خوشی ہوگی
کہ ہم ہر سال کچھ نہ کچھ ایک ایک اسٹیپ آگے بڑھا رہے ہیں. ابھی ہم نے ایک نمایاں تبدیلی کی. ہم نے جامعہ ازہر کا نصاب بغیر کسی ملاوٹ کے یہاں شروع کر دیا ہے. جو کتابیں وہاں پڑھائی جاتی ہیں وہ یہاں پڑھائی جا رہی ہیں. اور اب ان 4-5 مہینوں میں شوال سے ادارہ شروع ہوا. یہ محرم کا مہینہ ہے, بیچ میں 4-5 مہینے گزرے ہیں. بحمد تعالیٰ اس کا ایک اچھا اثر بچوں پر نظر آ رہا ہے. لیکن ہمارا سفر یہیں ختم نہیں ہوتا. جہاں دینی تعلیم وہاں عصری تعلیم بھی ہم بچوں میں اسی معیار کی ڈالنا چاہتے ہیں کہ وہ بچے اگر دینداروں میں بیٹھے ہوں تو بھی وہ سربراہی کرے, اگر دنیا داروں میں بیٹھے ہوں تب بھی وہ قیادت کرتے ہوئے نظر آئے. ہمارا عزم یہ ہے, ہم چاہتے یہ ہیں صرف دستار بندی کر دینا, 100-200 بچوں کو بلا کے مدرسے میں رکھ لینا, یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. جامع اشرف ہمارے بزرگوں نے اپنے نام و نمود کے لیے قائم نہیں کیا. بحمدہ تعالیٰ وہ بر صغیر ہو, ایشیا ہو, یورپ ہو, امریکہ ہو, ساؤتھ افریقہ ہو, جامع اشرف کے قیام سے پہلے ہی مخدوم سمنا کا فیضان ہر جگہ بٹ رہا ہے. جامع اشرف قائم کیا ہے ایک سچا اور مخلص اور دیندار, دین کا مبلغ اور دین کا قائد پیدا کرنے کے لیے جامع اشرف کا قیام عمل میں آیا. ہم یہاں تک پہنچے. ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارا سفر بہت ہی سلو ہے. ہم جہاں ہیں اس سے آگے ہمیں ہونا چاہیے. لیکن آپ بھی مانیے کہ اس کے تنہا ذمہ دار ہم نہیں ہیں. اگر ہمارا سفر ماضی قریب و بعید میں سلو رہا ہے تو اس کے ذمہ دار صرف ہم نہیں, آپ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں. آپ اس خانقاہ سے وابستہ ہیں, مخدوم سمنا کے در سے, ان کی چوکھٹ سے وابستہ ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ آپ ان کے مشن سے بھی وابستہ ہیں؟ اگر ہر اشرفی جامع اشرف کو, اس کے مشن کو یاد رکھتا, اس میں شامل ہوتا, تو شاید اب تک جو شیخ اعظم کا وہ خواب تھا, مولانا احمد اشرف کے زبان سے نکلے ہوئے جو الفاظ تھے کہ جیسے مصر میں جامع ازہر ہے, جامع اشرف فی الہند, مصر جامع ازہر فی الہند جامع اشرف بنے گا, شاید ہم وہاں تک پہنچ چکے ہوتے. میرے پیارے, میرے والد اپنی تربت پاک میں آرام کر رہے ہیں. صاحب سجادہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے. اب یہ فقیر بھی بوڑھا ہو چلا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ جو جامع اشرف کا پروگرام ہے, جہاں عصری تقاضوں پر, عصری تقاضے کے اعتبار سے بھی تعلیمی معیار بہت اچھا ہو, دینی اعتبار سے بھی تعلیمی معیار اچھا ہو, بچے ہر زبان سے واقف ہوں, ہر فکر و فن سے آگاہی ہو انہیں, ایک ایسا ادارہ ہم بنائیں اور اس سے پڑھ کر ایسے بچے نکلیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب کو ہمارے ساتھ آنا ہوگا. آئیں گے؟ آئیں گے؟ یاد رکھو میرے پیارے, نعروں سے قوم زندہ نہیں ہوتی. یہ لوگوں نے صرف خوش کرنے کے لیے, خوش ہونے کے لیے نعروں کا سسٹم رواج پیدا کیا ہے. مقرر کو اطمینان ہی نہیں ہوتا جب تک اس کی تقریر میں نعرہ نہ لگے, اور کمیٹی والے اس وقت تک اسے نظرانہ ہی نہیں دیتے جب تک کہ وہ نعرہ نہ آپ سے لگوا لے. یہ نعرہ ایک افیم کی گولیوں کی طرح بن گیا ہے. جس نعرے کا تعلق قلب سے نہ ہو, دل کی گہرائیوں سے نہ ہو, زبان سے نکلنے والی آواز کی حیثیت کیا ہے؟ تاریخ اٹھا کر دیکھو, نعرے یہی لگائے گئے تھے. دریائے دجلہ کے کنارے جب اسلام کے ان مجاہدین نے نعرے تکبیر کی صدا بلند کی تھی تو کیسر و کسرا کے ایوان کی محرابوں میں دراریں پڑ گئی تھی. ہوا اپنے دوش پر ان مجاہدین کی آوازوں کو لے کر جب کیسر و کسرا کے دروازے سے ٹکرائی تو اس کے محرابوں میں شگاف پڑ گیا تھا. لگانے والے نے یہی نعرہ لگایا تھا, کہنے والے نے اللہ اکبر ہی کی صدا لگائی تھی, اور آج ہم بھی یہی صدا لگاتے ہیں اللہ اکبر. اور ہمارے نعروں کی حیثیت یہ ہے کہ بغل کا سویا ہوا آدمی نہیں جاگ رہا ہے. ایک نعرہ وہ تھا جس نے دیواروں کی محرابوں میں دراریں ڈال دیں,
اور ایک نعرہ آج کا ہے کہ سویا ہوا بغل کا انسان نہیں جاگتا ہے۔ میرے پیارے ایسے نعروں سے انقلاب نہیں آئے گا۔ آپ دیکھیں نا، یہ آپ کے زوال کا ہے، یہ نعرہ تکبیر، اس کے جواب میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یعنی آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ اللہ اکبر کہو۔ نعرہ تکبیر یہ دعوت ہے۔ پہلے کیا ہوتا، کوئی نہیں کہتا تھا نعرہ تکبیر، سب کی عادت تھی کہ ہر فتح و نصرت کے موقع پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے تھے، کسی کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ آج یاد دلانا پڑتا ہے، لگاؤ اللہ اکبر، اس کے لیے کہنا پڑتا ہے نعرہ تکبیر، تب آپ کہتے ہو اللہ اکبر، یاد دلانا پڑتا ہے۔ پہلے نعرہ تکبیر کوئی نہیں کہتا تھا، جب بھی کوئی فتح و نصرت عزت ملتی تھی، ہر اسلام کا مجاہد اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا تھا، اور وہ صدائیں ہوا میں تحلیل نہیں ہوتی تھی، جہاں ٹکراتی تھی وہاں راستہ بنا لیتی تھی۔ میرے پیارے، نعرہ لگاؤ، میں اس کا منکر نہیں ہوں، لیکن یہ ساؤنڈ باکس سے نعروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نعرہ لگانا ہو تو دل کی گہرائیوں سے لگاؤ، سبحان اللہ، وہ صدا نکالو جو دل کے اندر ہے۔ میرے پیارے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، میرے اشرفی بھائیو، تم میرا کنبہ ہو، میری فیملی ہو، تم اشرفی کمیونٹی ہو۔ یہ تم بنگال رہو، آسام رہو، گجرات رہو، راجستھان رہو، مہاراشٹر رہو، سوراشٹر رہو، کہیں بھی رہو، ساؤتھ افریقہ رہو، بنگلہ دیش رہو، پاکستان رہو، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ رہو، یونائٹڈ کنگڈم رہو، جس بھی ملک میں رہو، دفنائے تو وہاں جاؤ گے، لیکن جب قبر سے اٹھنے کا حکم اذن عام ہوگا، نکلو قبروں سے، تو سب کو یہی آنا ہے اور یہاں سے مخدوم کی قیادت میں آگے سفر کرنا ہے۔ ایسا گھر ہے یہ تمہارا، زندگی بھر کوئی اشرفی نہ آیا، لیکن ایک دن جب حشر کا میدان ہوگا، سب قبروں سے نکالے جائیں گے، کوئی کہیں بھی ہو، سب کو نکل کر یہاں آنا ہے اور یہاں اشرف کی قیادت میں حشر کے میدان میں جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے اشرفی بھائیوں، بیدار ہونے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ایک ہونے کی ضرورت ہے، نیک ہونے کی ضرورت ہے، متحد ہونے کی ضرورت ہے، بزرگوں کے مشن سے جڑنے کی ضرورت ہے، جڑ کے ان کے مشن کو تقویت دینا، اس کو آگے بڑھانا، اپنی ذمہ داری سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کے وقت کا یہ تقاضا ہے۔ یاد رکھو، وہی قوم دنیا میں سربلند ہوتی ہے جس قوم میں علم ہوتا ہے، جو تعلیم یافتہ ہوتی ہے، وہی قوم دنیا میں سربلند ہوتی ہے۔ اور علم چاہے دینی ہو چاہے دنیاوی ہو، علم ہوتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، دینی تعلیم کی فضیلت بہت اونچی ہے۔ دینی تعلیم کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دماغ کو بھی روشن کرتا ہے اور دل کو بھی روشن کرتا ہے۔ دنیاوی تعلیم صرف دماغ کو روشن کرتی ہے، اور میرے پیارے، آج کے دور میں دماغ کا روشن ہونا بھی ضروری ہے، دل کے روشن ہونا بھی ضروری ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ جامعہ اشرف دونوں کا مرکز بنے، علم دنیاوی بھی ہو، علم دینی بھی ہو۔ یہ سب چیزیں اپنے تکمیل کو پہنچ سکتی ہیں تب جب جامعہ اشرف کو پرائرٹی پہ رکھیں، اولیت پہ رکھیں۔ یہ ہمارے مرکز کا ادارہ ہے۔ ہزاروں مدرسے بناتے ہیں لوگ، بنائیں گے، بنیں گے، لیکن میرے پیارے، یہ فقیر اشرفی تم سے کہتا ہے کوئی دوسرا جامعہ اشرف کوئی نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ جب دوسرا کوئی شیخ اعظم نہیں آ سکتا تو دوسرا شیخ ادارہ جامعہ اشرف کیسے بنائے گا؟ اللہ اکبر۔ ہزاروں خانقاہیں بنتی ہیں، خانقاہوں کا لیبل بورڈ لگا دیا جاتا ہے، بنتی ہیں، بنتی رہیں گی، لیکن میرے پیارے یاد رکھو، خانقاہ اشرفیہ حسنیہ سرکار کلاں دوسری نہیں بن سکتی، اس لیے کہ ہم شفیع غوث الثقلین حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کوئی دوسرا پیدا نہیں ہو سکتا، اور اس خانقاہ کی بنیاد اشرفی میاں نے رکھی۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صاحب سجادہ، عرس مختوم اشرف، فیضان اعلی حضرت اشرفی